إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ جیسا کہ یہ بات بڑی معروف ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، جبکہ یہ حدیث نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو انتہائی درجے کی ضعیف روایت قرار دیا گیا، لیکن یہ جس طرح معروف ہے اسی طرح بات صحیح ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ قرآن میں سے ہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث میں سے ہی ہو۔ اس بات کے صحیح ہونے کا پتہ بعض دیگر احادیث سے بلکہ قرآن کریم کی بکثرت آیات سے ملتا ہے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ ہتھیار کے ذریعے، تلوار کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ مومن اپنے سارے ہی کام دعا کے ذریعے کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ جہاد جو تلوار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے اس میں بھی دعا کے ذریعے فتح و نصرت رکھی ہے۔ کف اللہ المومنین القتال، قرآن کریم، کف اللہ المومنین القتال، اللہ نے مومنوں کو جنگ کیے بغیر فتح عطا فرمائی اور وہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ نہ تیر، نہ تلوار، نہ جنگ، بلکہ اللہ مومنوں کو بغیر جنگ کے بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ چاہے۔ لیکن اصلاً یہ ہے کہ آدمی تیر تلوار کے ساتھ، بم بندوق کے ساتھ، جو بھی کسی زمانے کا ہتھیار ہے اس کے ساتھ، کفار کے ساتھ اور اسلام کے خلاف جو قوتیں ہیں ان کے خلاف جہاد کرے۔ یہ ایک مستقل فریضہ ہے۔ غرض یہ کہ دعا کو بہت ہی بڑی اہمیت حاصل ہے مسلمانوں کی زندگی میں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، لا تعجزوا عن الدعاء، دعا سے کبھی بھی عاجز نہ ہو جانا۔ ہم تو دعا بھی مانگتے ہیں نا جب کبھی پھنس جاتے ہیں، عام طور پر دعا نہیں مانگیں گے، چلتے پھرتے پیسہ، دولت، مال، صحت، اولاد، ساری نعمتیں موجود ہیں، دعا کیا کرنی ہے؟ ادھر بیماری ہوئی وہ یاد آ گیا، بیوی بیمار ہوئی اللہ یاد آ گیا، خود بیمار ہوئے، اولاد بیمار ہوئی اللہ یاد آ گیا، کوئی مالی بحران آ گیا، کرائسس میں پھنس گئے اللہ یاد آ گیا۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں صرف اس وقت، پڑتی ہے مصیبت تو کرتے ہیں یاد۔ وہ بہت فرسٹ کلاس بات کہی ہمارے مشترکہ ہندوستان کے ایک شاعر نے، پڑتی ہے مصیبت تو کرتے ہیں یاد، باقی نہیں۔ جبکہ ہمیں ہر وقت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد،
دعا سے کبھی بھی عاجز نہ ہو جانا. دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا. دعائیں مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا. آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، باقی انبیاء کے واقعات کو رہنے دیں. صحابہ کرام کے اور صلحاء کے اولیاء کے واقعات بے شمار، لیکن صرف یونس علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں ہو. صاحب نون مچھلی، حوت بھی مچھلی، اور سمک تو معروف ہے نا. اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب یہاں کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی چیز ان کے پاس تھی؟ واقعہ تو سارا معروف ہے نا. بغیر کسی تیر تلوار کے اس وقت جو ہتھیار کام آیا وہ کیا تھا؟ دعا. اگر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ سے نہ مانگتے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ باہر نکلنا ناممکن ہوتا. تسبیح اللہ کا ذکر کیا، وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اس دعا کے ساتھ دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی. اور آج بھی اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان پورے دل سے، ہماری کچھ دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ رٹی رٹائی ایسے چلتی ہیں زبان پر کہ پتہ بھی نہیں کیا کر رہے ہیں، کون سی دعا مانگ رہے ہیں. سلام پھیرا معلوم ہے کہ یہ دعا مانگی جاتی ہے. آج ہمارے پاکستان انڈیا میں تو یہ رواج ہی بہت زیادہ ہے نا، سلام پھیری اللہم انت السلام. اب دعا مانگنے والوں سے پوچھئے کہ کیا آپ کو اس کا معنی بھی معلوم ہے یا نہیں؟ بس امام نے پڑھ دیا، ہم نے آمین کہا، منہ پہ ہاتھ مارے. کچھ لوگ ایسے یاد کریں وہ جا رہے ہیں. اگر پورے من سے، پورے دل سے دعا کی جائے تو دعا میں اتنا اثر ہے کہ یونس علیہ السلام کو یقینی موت سے اللہ رب العزت نے باہر نکال دیا صرف اس دعا کی برکت سے. اور یہ دعا جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے بڑی معروف ہے. 1.25 لاکھ مرتبہ بوری گٹھلیوں کی رکھی ہوئی ہے. بعض جگہ تسبیح ہے دانوں والی، ایک تو یہ 10 دانے والی ہے. 10 مرتبہ تسبیح جائز ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ حدیث میں موجود ہے. اور دوسری تسبیح ہے جو 100 دانے والی ہے، اس میں 33 اور 34 یا 33 اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 پورا ہو گیا. بعض دعائیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی یہ دعا کر لے، یہ 3 کلمات کہہ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، صرف 3 کلمات 100 مرتبہ کہہ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. لیکن اگر سنت کے مطابق صحیح طریقے سے، اب آپ کسی بھی حدیث کو کھول لیں اور کسی بھی دعا کا، کسی بھی ذکر کا آپ ذکر کھول لیں، آپ کو 1 لاکھ، 1.25 لاکھ تو بعد کی بات ہے، آپ کو 1 لاکھ مرتبہ کسی چیز کے پڑھنے کا ذکر نہیں ملے. اللہ کے نبی نے یہ یقیناً فرمایا کہ یہ دعا لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعائے یونس ہے. جو آدمی یہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس میں شک نہیں. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 لاکھ مرتبہ یا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو؟ نہیں. یہ ہے جو ہمارے یہاں دعاؤں میں تجاوز کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو لیکن دعا میں تجاوز نہ کرو. بعض اہل علم نے کہا کہ دعا میں تجاوز یہ ہے، کھلا رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا مانگو، ہم نے 1.25 لاکھ پکا کر دیا. تجاوز ہو گیا یا نہیں؟ ایک تجاوز یہ ہے، جیسے آپ نے خطبہ میں سنا
کہ صرف دنیا کی دعا ہی نہ مانگتے رہو، صرف دنیا کی دعا ہی نہ مانگتے رہو، دنیا اور آخرت دونوں مانگو۔ حجاج کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے وہ ہیں، اور یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو مکہ شریف میں موجود حاجی ہیں، دنیا بھر سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، انہیں بھی کہا کہ اگر دنیا ہی مانگتے رہو گے تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اگر دعا مانگو گے دنیا سے، دنیا کی دولتوں کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے، اللہ دونوں دے گا۔ بہترین دعا جو ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ صحیح دعا ہمیں سکھلا دی کہ صرف دنیا نہ مانگو۔ دعا میں تجاوز کے سلسلہ میں ایک بات اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ جائز ہے کہ اللہ سے دنیا میں ہوتے ہوئے بندہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے آخرت میں جنت کا محل عطا فرما، اور اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بڑا گھر یا محل عطا فرما۔ جائز ہے، دونوں چیزیں مانگ لی نا، دنیاوی اور آخرت بھی۔ اب تجاوز یہ ہے کہ اگر یہ کہے، شیخ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی ایک محل عطا فرما جس میں اتنے باتھ روم ہوں، اتنے کمرے ہوں، اتنی گیلریاں ہوں، اتنے اس میں سوئمنگ پول ہوں، اگر یہ دعا مانگے گا تو یہ دعا میں تجاوز ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر محل مانگا ہے تو اللہ محل دے گا، اب تمہاری گنتی کی کیا ضرورت ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس سے بہت سارے فائدے دنیا میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو دیے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ سورۃ النمل کی آیت 62 میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کون ہے جو مضطر، جو مجبور، جو انتہائی مشکل میں مبتلا شخص کی دعا سنتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ صرف اللہ۔ مشکل کو دور کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو جو لفظ ہمارے یہاں ہے مشکل کشا، یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ لیکن ہم تو اس بات کو قبول نہیں کر رہے۔ مشکل کشا صرف اللہ، اور ہم نے غیر اللہ کو مشکل کشا مان رکھا ہے۔ ایک تو مشہور ہیں وہ ان کے لیے مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک تو شیعہ کے لیے ان کا یہ معروف جملہ ہے کہ حضرت علی مولا مشکل کشا، جبکہ مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور شیعہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، شاید تھوڑے سے جو انتہائی کفریہ عقائد ہیں ان کو چھوڑ کر بہت سارے کام ہمارے اہل سنت بھی کر رہے ہیں۔ 11 محرم کو کھچڑا، 11 محرم کو کیا ہوتے حلیم، 11 محرم کو حلیم، اس کے لیے اہل سنت بھی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ محلوں میں بچے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جی 10 محرم کو عاشورہ مبارک کے دن ہم حلیم پکائیں گے، چندہ لے لے کے لوگ پکوا رہے ہیں۔ اور یہ شیعہ نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ ان کی مجلسوں میں جانا، ان کی رونق کو بڑھانا، بلکہ ان کی بریانیاں اور ان کی ساری چیزیں کھانا ہم نے یہ اپنا رکھا ہے۔ اور ہمارے بے شمار اہل سنت مولا مشکل کشا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی، جبکہ یہ شرکیہ انداز۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ صرف اللہ ہے جو لوگوں کی مشکل میں مشکل کشائی کرتا ہے، اور یہ دعا عبادت بھی ہے۔ ایک حدیث جو بڑی معروف ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے،
یاد ہے نہیں، اکثر لوگوں کو یاد ہے، اور اکثر لوگوں کو یہی یاد ہے جو یاد نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ یہ ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت اس کے بالکل قریب، اس کے الفاظ بھی تقریباً ملتے جلتے، صرف مخ کی جگہ ہوا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے۔ اب مخ میں اور عین میں کوئی فرق ہے؟ اصلاً معنن کوئی فرق نہیں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحیح ہے، اور جو کسی نے اس میں داخل کر دیا اپنی مرضی سے وہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ الدعاء مخ العبادہ نہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے۔ اور دعا کو عین عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرار دیا؟ اس میں دعا کی خصوصیات ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اپنی لاچاری، اپنی کمزوری، اپنی بے ہمتی کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کی ذات پر یہ اعتماد کرتا ہے کہ تیرے پاس دینے کی تمام قدرتیں موجود ہیں، تو جس کو چاہے اور جو چاہے دے سکتا ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں دل میں موجود ہیں، اللہ سے دعا کریں گے، ایک تو یہ کہ سنی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ عبادت شمار ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ اگر یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم قاموا فی صعید واحد، حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرے سارے بندے، جتنے روئے زمین پر انسان ہیں، اگر سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فَسَأَلُونِي فَأَتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور وہ سارے کے سارے اپنا اپنا سوال پیش کریں، اور میں سب کے سوالات کو مکمل طور پر ان کی طلب کو پورا کر دوں، ان کو نعمتیں عطا کر دوں۔ اور فرمایا کہ اس کے باوجود یہ میرے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں تو یہ اتنی کمی بھی نہیں کرتی، سارے انسانوں کو ان کا مطالبہ پورا کر کے دے دوں، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ سوئی، یہ جو چھوٹی سی کپڑا سینے والی سوئی ہے، بڑی ہوگی وہ بوریاں سینے والی تو کتنی بڑی ہوگی۔ اگر سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالا جائے تو اس سے جو سمندر میں کمی آئے گی، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دن کو مانگیے، رات کو مانگیے، اپنی ساری ضرورتیں مانگیے، محلات مانگیے، لیکن کمرے گن گن کر نہیں، کمرے گن گن کر نہیں، کھلا مانگیے اللہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے اگر جنت مانگو تو اعلیٰ ترین جنت جنت الفردوس مانگو، تم مانگ کیسے رہے ہو؟ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ شاید اس کے پاس یہ نہ ہو، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ اگر صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ویسے تو یہاں کئی شہنشاہ بیٹھے ہیں نا، مسلمانوں کے ملکوں میں بھی رہے، رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران معروف تھے، اور بھی شہنشاہ جو ہیں بعض یورپی ممالک میں بھی ابھی تک ہے، لیکن شہنشاہ کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، شہنشاہ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتہائی قریب، جتنا تقرب یا قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصلہ کسی اور کو ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کا انتظام کیا، آپ کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جنگیں کی لیکن شہادت جنگ کے میدان میں نہیں پائی۔ آپ کی شہادت موت شہادت ہے زہر کے نتیجہ میں، لیکن جنگ میں نہیں۔
واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اے میرے نبی تمہیں اللہ لوگوں سے بچائے گا، اور اللہ نے بچایا۔ تکلیفیں آئیں لیکن اللہ نے جان بچا کے رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے اگر ہم دعائیں مانگیں تو یہ بہترین انداز ہے۔ آپ اتنے اللہ کے قریب ہونے کے باوجود ایک دعا بکثرت کیا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ مجھے میرے نفس کے کھاتے میں نہ چھوڑ دینا، بلکہ ہر وقت میرا آپ خود خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے اتنے محبوب ہوں، اللہ کے اتنے قریب ہوں، اور پھر بھی اپنی زبان سے کہیں کہ یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ بتا دے، حتیٰ کہ اذا حزبہ امر صلی، اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کے لیے آ جاتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعائیں کرتے۔ ہمارے یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری سرکار کے سامنے ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری سرکار کو ہمارے دل کے مطالبے کا پتہ ہوتا ہے، ہماری حاجت اور ضرورت کا پتہ ہے، اور اسی کھاتے میں انہوں نے باقاعدہ ایک روایت گھڑ لی۔ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کہا تھا حسبی من سوالی علمہ بحالی، حسبی من سوالی علمہ بحالی، مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، وہ خود کرے گا۔ اب یہ پہلی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ بالکل غلط باطل، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باطل روایت ہے، یعنی جعلی اور من گڑت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، جبرائیل علیہ السلام آئے، کوئی مدد، فرمایا اما الیک فلا، آپ سے مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مدد مانگی تو کس سے مانگی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ پہلی مرتبہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے، اور اس کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے کہ یہ کہا کرو حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم نے اپنے بزرگوں پہ، وہ کہاں ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے انتہائی قریب، ان کی زبان سے ہم نے الفاظ چرائے اور انہیں اپنے الفاظ میں ڈال لیا، جبکہ وہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے نہیں، جو کہے ہیں ان کو ایسا مروڑا اور کہا حسبی من سوالی، میرے سوال سے یہ کافی ہے، علمہ بحالی، کہ اللہ کو میرا علم معلوم ہے۔ اور اب یہی الفاظ اللہ کے بعد اپنے پیر سے، اپنے ولی سے جوڑ دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ کہا جائے، پہلے نمبر پر اگر مان لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، لیکن انہوں نے کس سے کہا؟ اللہ سے۔ اور ہمارے یہاں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ ہماری سرکار جو ہے وہ جانتی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ان کو ہر مہینے، ہر سال جو چندہ بھیجتے ہیں وہ پابندی سے بھیجتے رہتے ہیں، اور اللہ نعمتیں دیتا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے یا نہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں، وہ ہمیں دے رہے ہیں، یا ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، جبکہ یہ سارے کا سارا کارخانہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دینے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دعا کرتے رہیں۔ دنیا میں اگر کسی سے 1 2 3 مرتبہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے نا۔ عام طور پر قرض حسنہ طلب کیجئے، 1 مرتبہ دیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، آہستہ آہستہ دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی لیٹ فیٹ بھی کرے تو وہ تو ظاہر ہے کہ آنا ہی چاہیے، کہ یہ ہر وقت قرض ہی مانگتا رہتا ہے، یہ ہے بندہ۔
لیکن اس کے برعکس اگر اللہ سے نہ مانگیں، بندے سے مانگیں تو وہ ناراض، اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندے اللہ سے نہ مانگے، سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی حسن درجہ کی حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں نہ کوئی سفر کر کے جانا ضروری ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں آتا، مفت میں اللہ کو ناراض کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمیں چاہیے قدم قدم پر، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے ہیں، سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، ہر وقت ہمیں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے کہ اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے آپ کی مان لی اور دینا چاہا، کوئی راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ دنیا میں ہمارے کاموں کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سفارش کی، نیک سفارش کی کہ اس آدمی کو اس کے سرٹیفکیٹس یا جو اس کی لیاقت اہلیت ہے اس کے مطابق اس کو سروس دے دیں، اور وہاں سروس دینے کے لیے کارروائی شروع ہوئی، دوسرا آ گیا، اس نے کہا اس کو سروس نہ دیں، اس کا میرا کچھ، ہمارا آپس میں کچھ چل رہا ہے معاملہ، یعنی لڑائی کو، ناراضگی، رکاوٹ ڈال دی نا۔ لیکن اللہ رب العزت دینا چاہے، کائنات کی کوئی چیز وہاں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو اللہ پکڑ لے تو کوئی آدمی اس کے سوا تمہیں چھڑا نہیں سکتا، مشکل کشا وہ ہے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آ گیا، کسی کو اس سے چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اس نے کچھ دینا چاہا، خیر کرنا چاہی، تو اس کی خیر کو روکنے والا، اس میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن کے وقت، رات کے وقت، ہر موقع پر دعا کرنے کی تلقین کی۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا کہ دعائیں کیا کرو۔ جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے لوگو تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں۔ اور آگے ساتھ ہی فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یہاں ادعونی پہلے کہا، دعائیں مانگو، اب عبادت سے تکبر کیا ہوگا کہ دعا نہیں مانگ رہا بلکہ تکبر کر رہا ہے۔ اللہ نے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں۔ اللہ مانگنے والا رحیم و کریم دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم نہ مانگ کر اس کو ناراض کر لیں تو کتنی عجیب بات ہوگی۔ بہرحال جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب یہاں قرآن کی سراسر خلافت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم ہر کسی کے دل میں احترام ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہمارے دل میں بہت احترام، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ان کے نہیں ہیں، وہ ہم سب کے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حد سے زیادہ۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انتہائی اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے بلند مت کرو، لا تطرونی، بلا وجہ میرے فضائل بیان کر کر کے، میرا مقام مرتبہ بیان کر کر کے مجھے اتنا نہ بڑھا دو کہ تم اللہ سے بھی آگے لے جاؤ، لوگ لے جا چکے ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے یا نہیں؟
اللہ کا پکڑا چھڑا ہے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. انتہائی غلط جملہ، اور ہمارے یہاں یہ عقیدے کا ایک حصہ بن چکا ہے. دعا کے سلسلہ میں ہی عقیدہ، ہمارے یہاں یہ عقیدہ جو ہے بہت ہی کمزور ہے. ہم دعا اللہ سے مانگنے کی بجائے ادھر ادھر کتنی جگہ ہیں، ہمارے پاس تو بہت جگہ ہیں. ہر محلے میں مزار، ہر محلے میں دربار، ہر محلے میں سرکار، اور اتنے دربار اور سرکار ہمارے یہاں ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف جانے کا ہوش ہی نہیں رہتا. گھر سے نکلو سامنے ہرے رنگ کا جھنڈا، گھر سے نکلو سامنے وہ جھنڈا کالے رنگ کا اور اوپر یہ، کہیں شیعہ کا زور ہے، کہیں کسی اور جھنڈے کا زور ہے، مزار ہیں، دربار ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا، اور جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ دعا عبادت ہے، اور اگر غیر اللہ سے مانگے تو یہ عبادت غیر اللہ کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یعنی سراسر شرک. خطبہ میں شیخ کہہ رہے تھے کہ میں بعض ممالک میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اللہ سے تو پتہ نہیں مانگتے ہیں یا نہیں، لیکن مزارات اور یہ وہ اور اولیاء سے بہت مانگتے ہیں، جن کو وہ اولیاء سمجھتے ہیں. نیچے قبر میں تو اللہ جانے نا کون ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ گجرانوالہ میں پاکستان میں ایک مزار ہے، اس کا نام ہے گھوڑے شاہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیچے کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. گھوڑے شاہ. اور آج کل تو اتنے شاہ نکل آئے ہیں کہ آپ دیکھیں موقع بموقع کوئی نہ کوئی کلپ آیا رہتا ہے کہ یہ چاول سرکار ہے، چاول سرکار. ایک پچھلے دنوں میں نے دیکھا کلپ ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، پیچھے سے آ کے چاول اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، یہاں تک اس کو چاول میں دبا دیا. ایسے اپنے آپ کو چاول سرکار بنانے کے شوقین کو چاہیے تھا کہ چاول میں دفن کر دے تاکہ دنیا اس کے شر سے محفوظ ہو جاتی. چاول سرکار، عجیب و غریب نام، سارے نام لیتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے کہ یہ کیا کیا ہم نے بنا رکھا ہے. دعا مانگنا تھی ہم نے، اللہ سے عبادت کرنی تھی ہم نے اللہ کی، ہم نے ادھر سے ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ یستجیب اللہ لہ فی الشدائد والکرب، جسے یہ پسند ہو کہ مصیبتوں میں، مشکلات میں، تنگیوں میں اللہ اس کی باتیں سنے، اس کی باتیں مانے، فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے. اب خوشحالی میں مال ہے، دولت ہے، شروع میں نے عرض کیا کہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہر چیز موجود ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوشحالی ہے ہر اعتبار سے. اب کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اور جب کبھی تنگی آ گئی تو اللہ تمہاری ان دعاؤں کو اس موقع پہ بھی لے آئے گا. جسے یہ اچھا لگے کہ وہ تنگی کے زمانے میں دعائیں کرے اور اللہ اس کی دعائیں سنے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے عالم میں دعائیں کیا کرے. ابو یعلا شعب الایمان بہقی عمل الیوم واللیلہ ابن السنی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک بیان ہے، صلی اللہ کل شیء، اللہ سے ہر چیز مانگو، اللہ سے ہر چیز مانگو، حتی الشسع، یہاں تک کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یعنی انتہا یہ ہے کہ جوتے کے تسمے کے لیے بھی اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگیں گے اللہ اس کے وسائل پیدا کر دے گا. آپ کو کوئی دکان والا، جائیں گے دکان سے مل جائے گا، کوئی چلتے پھرتے پکڑ، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایسے یقین مانے بعض نیک لوگوں کے اتنے اچھے اچھے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہے. صوفی عبداللہ نام کے ایک بزرگ ہیں پاکستان میں، پنجاب میں، مامو کانجن ایک جگہ ہے فیصل آباد کے قریب، وہاں ایک دینی مدرسہ ہے، اس کے وہ بانی ہیں. پتہ چلا کہ کل کے لیے جو طالب علم ہیں مدرسے کے، ان کے لیے آٹا نہیں. رات کو
جس آدمی نے سنا، یہ اس کی روایت ہے، ان کے بارے میں باقاعدہ کتاب لکھی ہوئی ہے صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے طالب علموں کے لیے کل آٹا نہیں، اور رات کو ان کے کمرے سے سنا گیا کہ جیسے آدمی پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس سے باقاعدہ باتیں آدمی کرتا ہے کہ میں نے تو یہ کام تیرے لیے کیا ہے، میرا اس میں کیا فائدہ ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. ہوتا نا کہ آدمی اپنے اولاد کے لیے کہتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ یہ سلسلہ میں نے بچوں کی تعلیم کا، قرآن اور سنت کی تعلیم کا تیرے لیے کیا تھا اور بچوں کے لیے کھانا نہیں. دن چڑھنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں کب آیا اور کب ان کو آٹا تو کیا مہینوں کے خرچہ دے کر مالا مال کر گیا. وہ ظاہر ہے کہ اس بندے کو لے کے نہیں آئے، یہ اس نے بھیجا. صلی اللہ کل شیء، اللہ سے ہر چیز مانگو، حتی الشسع، یہاں تک کہ تسمہ جوتے کا ٹوٹ جائے وہ بھی مانگو. اور آگے فرماتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَوْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر اللہ نے آسانی نہ کی تو تسمہ مل ہی نہیں سکتا. یہ بات تھوڑی سی اپنے ذہن میں بٹھانے والی ہے کہ اگر اللہ نے آسانی نہ فرمائی تو تسمہ مل ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ اسے اللہ کسی بھی طرح اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے. اللہ تو قدیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا ہر چیز کو اللہ رب العزت سے مانگو، اور جسے یہ اچھا لگے کہ مشکلات میں اللہ اس کی دعائیں سنیں، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں دعائیں مانگتا رہے. دعا مانگنے کے 3 فائدے ہیں. اگر تینوں یک وقت نہ ملیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو ضرور ہی مل جائے گی. الادب المفرد امام بخاری اور مسند ابو یعلا میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یدعو لیس باثم ولا خطیۃ رحم، کوئی مسلمان جب دعا مانگتا ہے اس میں کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، یعنی یا اللہ مجھے وہ کرا دے جب کہ وہ کام گناہ ہو، اس کی دعا نہ کرے، اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے. ماں، بہن، بیٹی، بھائی کسی کے خلاف دعا نہ کرے. اور اس کے بعد فرمایا الا اعطاہ اللہ احدى ثلاث، اللہ اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دے گا. اما ان يعجل له دعوته، ایک تو یہ ہے کہ اس کی دعا قبول کر لے گا، جو اس نے مانگا اللہ اسے عطا کر دے گا. واما ان يدخرها له فی الآخرہ، یا پھر اللہ اس کی دعا کو اجر بنا کر آخرت کے لیے محفوظ کر لے گا. دعا مانگنا اجر و ثواب ہے، عبادت ہے، تو ظاہر ہے وہ محفوظ ہو گئی. اور اگر یہ نہیں وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُم مِّنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، اس نے جو خیر مانگی تھی اللہ سے، اگر خیر نہیں ملی تو اللہ اس پہ جو آنے والا کوئی شر ہے پہلے سے طے ہے کہ اس پہ وہ شر آنے والا ہے، اس کے اس دعا مانگنے سے وہ شر اللہ دور کر دے. 3 کاموں میں سے ایک ضرور ہو جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے ارشاد ہے. اور آگے صحابہ کرام کہتے ہیں اذن نکثر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعائیں مانگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکثر، تم کثرت سے دعائیں مانگو گے اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں، وہ تو کچھ ختم ہونے والا ہی نہیں. اور عبادتوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا اللہ کے یہاں افضل ترین، اکرم ترین عبادت ہے. دعا افضل ترین عبادت ہے، اور افضل ترین عبادت ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کرامت والی، دعا سے زیادہ عزت والی، دعا سے زیادہ عظمت والی اور کوئی عبادت نہیں. عبادت کا اصل بھی دعا، اور اللہ کے یہاں محبوب ترین چیز وہ بھی دعا. اب رہا یہ
کہ دعا مانگنے کے لیے کچھ آداب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں ہر حال میں سنا ہی جائے گا۔ کچھ اوقات ہیں عبادت کے لیے، کچھ مقامات ہیں عبادت کے لیے، کچھ مستجاب الدعوات لوگ ہیں۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں نیک پاک باز قسم کا آدمی ہے، وہ مستجاب الدعا بھی ہے۔ جیسے میں نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے، اللہ نے سنا۔ اگر اس قسم کے آدمی سے دعا کروائے یا خود دعا کرے اور وقت اختیار کرے، مختلف اوقات، تو یہ کافی لمبا موضوع ہے۔ پہلی بات یہ کہ رات کا ثلث اخیر، سحری کے وقت دعا مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سحری کے وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کوئی سوال کرو، حل من سائل، کوئی سوالی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، حل من مستغفر، کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخشوں۔ مختلف انداز سے اللہ رب العزت بندے کو کہتا ہے کہ کوئی آدمی ہے، ایسا کوئی ہے، میں اس کو یہ دوں، میں اس کو وہ دوں۔ گویا کہ اللہ رب العزت بندے کو بخشنے کے لیے بہت ہی مہربان ہے۔ فرمایا ہر رات کو اللہ رب العزت سحری کے وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں، ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کی دعا مانگے اور میں اس کو بخش دوں۔ اللہ رب العزت نے یہ خلوت کا وقت بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اللہ کو خفیہ انداز، اب سحری کا انداز خفیہ ہوگا نہیں، اپنے گھر والے بھی سوئے ہوئے ہیں، لوگوں بھی سوئے ہوئے ہیں، اور بہترین وقت ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے، یہودیوں کے عالم تھے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو میں نے ان سے جو پہلی بات سنی وہ یہ تھی، افش السلام، سلام کو عام کرو، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دوست احباب بار بار سلام کی ضرورت پڑتی، بار بار۔ افش السلام واطعموا الطعام، فقیروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے وقت عبادت کرو، نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ خلوت کا وقت ہے سحری، اس وقت دعا مانگنا اللہ رب العزت کو بھی بہت قبول ہے۔ اور خلوت جو ہے، یونس علیہ السلام کے واقعے کا میں نے ذکر کیا، وہ خلوت میں ہے نا، خلوت میں بھی ہیں، مصیبت میں بھی ہیں، مشقت میں بھی ہیں، دعا مانگی پورے دل سے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور دعا کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ یہ نہیں کہ صرف سحری کا وقت، جب بھی کوئی چاہے دعا مانگے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ من فتح لہ باب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے سمجھیں کہ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ وما سأل اللہ تعالی شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے، اللہ سے وہ اگر مانگتا ہے تو عافیت مانگے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی عافیت مانگے۔ وَإِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، دعا جو چیز نازل ہو گئی ہے اس کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے،
نعمت ہے تو دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کرے، شکر کرو۔ اگر کوئی مصیبت آ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دور کرے گا، اور اگر جو نازل نہیں ہوئی اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اللہ دعا کے نتیجے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، کوئی چیز جو آپ نے مانگی وہ دیتا ہے، اس سے زیادہ دیتا ہے، یا مصیبت ٹال دیتا ہے۔ وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، یہ کافی معروف جملہ ہے۔ وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، قضاء و قدر کو، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ یہ نبی اکرم سے فرمان ہے، یعنی کسی پہ مصیبت آنے والی تھی، دعا مانگی اس نے، اللہ نے اس مصیبت کو دور کر دیا، تقدیر میں تبدیلی آ گئی نا۔ لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ دعا مانگے گا اور اس کی یہ مصیبت جو ہے اس کو میں دور کر دوں گا۔ پہلی بات یہ کہ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ دعا مانگنے میں کسی ادھر ادھر سے کسی بھی آدمی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ یہ بات تو کافی تفصیل سے ہو گئی نا، دعا عبادت ہے، اور اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے۔ آج تو ہمارے یہاں مسجدوں میں قبریں بنائی گئی ہیں تاکہ ہمیں ان سے مانگنا آسان رہے، قریب ہی ہوں گے۔ یہ غیر اللہ کی عبادت کی انتہا ہے کہ قبر والے سے مانگا جائے جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اور اس کی قبر بھی مسجد میں بنا رکھی ہے۔ دعا کو خالص اللہ سے کیا جائے، اس میں کسی غیر اللہ کو شامل نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی جو قدرتیں ہیں وہ، اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ یعنی فوراً یا اللہ مجھے یہ دے دے، اس کی بجائے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان میں سے کچھ اسماء حسنہ ذکر کرو، یا قدیر، یا سمیع، یا رزاق، یا ذوالقوۃ المتین، کچھ اسماء حسنہ ذکر کرو، پھر دعا مانگو۔ اور دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھی، حمد و ثنا اللہ کی، درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کو چھوڑنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھیے۔ حضرت عمر خطاب کہتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بندے کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے۔ لا یصعد منہ شیء، اس دعا میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا، حتی تصلی علی نبی کا، حتی تصلی علی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں۔ دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے۔ اور دعا مانگیں تو خیر کی دعا مانگیں، شر کی نہ مانگیں۔ اور دعا مانگنے کے ساتھ ہی تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں، جو ہمارے یہاں بہت کم ہو گیا ہے۔ دعا مانگی 1 دن، 2 دن مانگی، 3 دن مانگی، نہیں، اللہ کی مرضی، جب چاہے وہ قبول کر لے۔ ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں، فوراً اس جگہ آ جاتے ہیں کہ جی میں نے دعا مانگی ہے، اللہ نے قبول نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب للعبد ما لم یدع باثم و قطیعۃ رحم، اس بندے کی دعا اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے جو کسی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یستجاب لاحدکم ما لم یعجل، اگر کوئی آدمی جلد بازی نہ کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور جلد بازی کا طریقہ کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بندہ کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت فلم ارى یستجاب لی، میں نے تو دعا مانگی، میں نے بڑی دعائیں کہتے ہیں جی میں نے تو بہت دعائیں کی ہیں لیکن نہیں، اب چھوڑ دی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حد ہے لاپرواہی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کو نہ چھوڑے،
یہ کہ میں نے دعائیں مانگی ہیں نہیں سنیں گی اب چھوڑ دے تو کہاں جاؤ گے؟ اس کی نعمتیں جاری ہیں، زندہ ہو، تندرست و توانا ہو، کوئی مشکل آئی ہوئی ہے وہ دور کرے گا جب چاہے گا، لیکن اس کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ دعا کرتے کرتے یہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں، دل میں یہ اگر یہ دل میں آئے تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے واقعی نقصان دہ ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں کہ میری دعا اللہ قبول کرے گا، اور اس یقین کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ، وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ کچھ ہماری دعائیں اور کچھ ہماری حتیٰ کہ ہماری ساری نماز جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اللہ اکبر کے بعد ہمیں کچھ یادیں ادھر ادھر چل رہی ہیں، زبان سے نماز چل رہی ہے، دماغ میں کچھ چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ پڑھ لی، قل ہو اللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر، رکوع گئے، نماز بھی ہو گئی اور ہمیں اپنا سارا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ اس طرح کے دل سے دعا نہ مانگے، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو اللہ یقیناً اس کو سنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہیں، سنن ترمذی اور مسند بزار کی حسن سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا مانی جائے گی، تمہاری دعا سنی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب لاہن، اللہ کسی غالب دل سے دعا کی گئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ کمپیوٹرائز دعا بس چل رہی ہے زبان پر نہیں، دل و دماغ میں رکھ کر کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، میں کس سے مانگ رہا ہوں، اگر پورے یقین کے ساتھ اور زندہ دل کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ یقیناً دعا کو قبول کرے گا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دعا کی راہ میں رکاوٹ بنتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک دعا وہ بھی حج سے متعلقہ بڑی معروف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ان اللہ طیب، صحیح مسلم حدیث، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور طیب کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کھلے عام، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ طیب ہے اور طیب کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51۔ اے رسولو، حلال کھاؤ، نیک عمل کرو، طیبات میں سے کھاؤ، نیک عمل کرو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں جانتا ہوں، اللہ علیم ہے کبیر۔ اور مومنوں کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے آپ کو جو طیبات دیے ہیں اس میں سے۔ رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم اور مومنوں مسلمانوں کو بھی حلال کھانے کا حکم۔ اب ایک آدمی کھاتا ہے حرام، پیتا ہے حرام، پہنتا ہے حرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ثم ذکر الرجل، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا، اشعث اغبر، بال پراگندہ ہیں، لباس غبار آلود ہو چکا ہے، اور اس حال میں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، آسمان کی طرف آ گئے نا ہاتھ، یہاں بھی آسمان کی طرف۔ عام طور پر دعا کا انداز جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، اور یہ انداز جو ہے نا، اللہ سے جتنا چاہے مانگو، لیکن کیا وہ اتنا یہاں نہیں آ سکتا؟ اتنے ہاتھ اور پھر اتنے جہاں تک اوپر جا سکتے ہیں لے جا کے دعا مانگنا، صرف نماز استسقاء میں تھوڑی سی گنجائش ہے، باقی عام طور پر سینے کے سامنے آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے، اور ہاتھوں کی یہ ہتھیلیاں اوپر آسمان کی طرف۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں اکیلا دعا کے لیے، اور سجدے میں ہتھیلیاں اوپر رکھتے ہیں، یہ دعا کا انداز نماز سے باہر ہے،
یا جیسے دعائے قنوت نازلہ، سجدے میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو سجدے کی پہلے کیفیت پوری کریں کہ وہ کیا ہے، وہ ایسے ہے یا ایسے ہے۔ سجدہ ایسے ہے، ایسے ہی دعائیں مانگتے جائیے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والے۔ وہاں بھی اس طرح رہ کے ایک ہی سجدہ کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سجدہ ثابت ہی نہیں۔ آپ یہ غیر ثابت شدہ کام کرنے کی بجائے، ابھی چند دن ہوئے دیکھنے میں آیا، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی دیکھنے میں آتا ہے، سجدہ کیا، دعائیں مانگی اور جتنی چاہے مانگی، نکل گیا۔ آپ 2 رکعت پڑھیے، کسی رات کے وقت پڑھ لیجئے، جب آپ چاہیں پڑھ لیجئے، 4 سجدے آئیں گے، ان سجدوں میں دعا مانگیے۔ آپ کو اگر نماز کے باہر اکیلے سجدے میں جو دعا کرنی ہے 4 مرتبہ کرنے کا موقع مل جائے، 2 رکعتیں بھی ثواب الگ سے۔ اللہ رب العزت سے صحیح طریقے سے مانگے، اللہ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے اس سے بچا دے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام سے، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام سے، وَمَلْبَسُهُ حرام، کپڑے لباس حرام سے، وَغُذِّيَ بِالْحرام، اور حرام ہی سے اس کی ساری غذا۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی کام یہ ہے کہ آپ کی روزی حلال کی، حلال کھائیں گے، اللہ رب العزت یقیناً دعائیں قبول کرے گا۔ اور یہ صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال ضروری ہے، اور حلال کے لیے اگر کسی کو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے، اس ڈیوٹی کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سروس لگ گئی ہے، جائیں نہ جائیں حاضری بھی لگ جاتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے وہ سائن ہوتے تھے صبح جاتے ہوئے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے سائن کر دینا، ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے میں کیسے سائن کرتا ہوں، یہ گئے اپنے بھی کیے، میرے بھی کیے، اور میں ہوٹل میں بیٹھے ناشتہ کر رہا ہوں۔ یہ امانت داری ہے، لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ہم اب فنگر پرنٹ لیں گے، وہ تھم امپریشن ہے آج کل، وہ لینا شروع کیا، آئے فنگر لایا اور گئے۔ اب یہ کہے کہ میں اپنی روزی، اور بلا وجہ، بلا ضرورت، بلا مجبور میں ٹھیک ہے، جائز ہے، اجازت لو اپنے رئیس سے، جاؤ بچے کو ضرورت ہے، گھر میں ضرورت ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں کوئی قید کر دیے گئے، لیکن اجازت لے کے نکلنا یا جائز اور ضرورت کے وقت نکلنا، ایسے کھانے کے لیے اور ناشتے کرنے کے لیے، ایسے ہوٹلوں میں بیٹھ کے گپے مارنے کے لیے ڈیوٹی چھوڑ دینا۔ جو ذمہ داری لگائی گئی ہے اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو لجنہ دائمہ للافتاء، سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، اس کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ اس آدمی کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہے۔ جو آدمی اپنی ڈیوٹی جان بوجھ کر پوری نہیں کر رہا، اس کی تنخواہ حرام ہے، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، اس طرح کمائی ہوئی تنخواہ صدقہ کر دے، اور آئندہ کے لیے عہد کرے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے ڈیوٹیاں پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جس وقت بھی مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔